السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی، وہ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب رضاعت کی مدت مکمل ہو گئی تو آپ کو وہ اپنی والدہ سے ملانے کے لیے حلیمہ سعدیہ آئیں، لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ نے اپنے گھر میں جو اس بچے کی وجہ سے برکات دیکھیں تو وہ یہی چاہتی تھیں کہ یہ بچہ کچھ عرصہ اور ہمارے پاس رہے۔ تو انہوں نے آ کے ان کی والدہ سے کہا، حضور کی والدہ سے، کہ اگر اس کو کچھ عرصہ اور ہمارے پاس رہنے دیا جائے تو یہ ذرا اور مضبوط ہو جائے گا اور صحت مند ہو جائے گا۔ تو ان کے مسلسل اصرار پر انہوں نے بچہ ان کو واپس دے دیا اور کچھ عرصے تک اور حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس آپ رہے۔ اس کے بعد انہوں نے آپ کو آپ کی ماں کے حوالے کر دیا، چنانچہ آپ 6 سال کی عمر تک اپنی والدہ ہی کی آغوش میں رہے۔ ادھر حضرت آمنہ کا ارادہ ہوا کہ وہ اپنے جو شوہر ہے وہ ان کی قبر کی زیارت کریں، ان کی یاد ان کو بہت آتی تھی، تو ان کی قبر کی زیارت کریں جا کے مدینہ۔ تو چنانچہ وہ اپنے یتیم بچے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اپنی خادمہ ام ایمن کو اور اپنے سرپرست عبد المطلب کی ساتھ کوئی 500 کلومیٹر کی سفر طے کر کے مدینہ تشریف لے گئیں اور وہاں 1 ماہ تک قیام کر کے واپس ہوئیں۔ لیکن ابھی راستے میں ہی تھیں کہ بیمار ہو گئیں وہ، اور پھر یہ بیماری شدت اختیار کرتی گئیں، یہاں تک کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام ابوا میں پہنچ کر آپ کی وفات ہو گئی۔ اب جو عبد المطلب تھے، جو ان کے بوڑھے عبد المطلب جو دادا تھے، تو وہ جو تھے اپنے پوتے کو لے کر مکہ پہنچے، ٹھیک ہے۔ ان کا دل اپنے اس یتیم پوتے کی محبت اور شفقت کے جذبات سے تپ رہا تھا، کیونکہ اب اسے ایک نیا دکھ لگا ان کو، جس نے ان کے پرانے زخم بھی کرید دیے، یعنی ان کو اپنا بیٹا بھی یاد آنے لگ پڑا۔ تو عبد المطلب کے جذبات میں پوتے کے لیے اتنی نرمی تھی کہ وہ اپنے سگے بیٹوں کے لیے بھی جو تھا وہ نہیں وہ نہیں رکھتے تھے، کہ اتنی زیادہ نرمی ان کے دل میں اس پوتے کے لیے پیدا ہو گئی۔ چنانچہ عبد المطلب جو تھے ان کو اس بچے کو تنہا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، بلکہ اس کو اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر چاہتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام بڑوں کی طرح کرتے تھے۔ ابن حشام کا بیان ہے کہ عبد المطلب کے لیے خانہ کعبہ کے سائے میں جو ہے تخت بچھایا جاتا تھا، کیونکہ وہ بزرگ تھے، بڑے تھے، اور ان کے سارے بیٹے جو ہوتے تھے وہ زمین پر بیٹھ جاتے تھے ارد گرد اپنے باپ کے تخت کے، یا نشست کہہ لیں، جو بھی کہیں، وہ بچھایا کرتے تھے، اور بیٹے جو تھے اس تخت پر نہیں بیٹھتے تھے بلکہ فرش پر ارد گرد بیٹھتے تھے۔ جب عبد المطلب تشریف لاتے اور جب تخت پر بیٹھتے تو ان کا کوئی بھی لڑکا جو ہے نا وہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھتا تھا احترام کی نظر سے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے تھے تو وہ آ کے اس تخت پر بیٹھ جاتے تھے۔ ابھی آپ چھوٹے تھے، کم عمر بچے تھے، ظاہر ہے جب والدہ فوت ہوئی تو آپ کی عمر 6 سال کی تھی، تو آپ کے چچا جو ہوتے تھے وہ آپ کو پکڑ کے نا نیچے اتار دیتے تھے، یعنی کہ وہ دادے کے ساتھ جو بیٹے نہیں بیٹھتے تھے تو وہ بھی اس کو پکڑ کے نیچے اپنے پاس بٹھا لیتے تھے۔ لیکن جب عبد المطلب انہیں دیکھتے کہ یہ بچے اس کو اٹھا رہے ہیں تو وہ انہیں ایسا کرنے سے منع کرتے اور کہتے میرے اس بیٹے کو چھوڑ دو، اس کی شان ہی نرالی ہے۔
پھر انہیں اپنے ساتھ اپنے تخت پر ہی بٹھا لیتے اور اپنے ہاتھ سے ان کی پیٹھ سہلاتے رہتے اور ان کی حرکتوں کو دیکھ کر خوش ہوتے۔ آپ کی عمر ابھی 8 سال 2 مہینے اور 10 دن کی ہوئی تھی کہ دادا عبد المطلب کا بھی سایہ شفقت جو ہے وہ اٹھ گیا۔ ان کا انتقال مکہ میں ہوا اور وہ وفات سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کو، جو آپ کے والد عبداللہ کے سگے بھائی تھے، آپ کی کفالت کی وصیت کر گئے۔ اب یہاں جو تھے عبداللہ اور ابو طالب جو تھے وہ ایک ماں سے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ جب فوت ہونے لگے، دادا عبد المطلب فوت ہونے لگے، تو انہوں نے ابو طالب کو، جو آپ کے والد کے سگے بھائی تھے اور حضور کے چچا لگتے تھے، تو ان کو وصیت کر گئے کہ اس بچے کی کفالت تم نے کرنی ہے۔ تو ابو طالب نے اپنے بھتیجے کا حق کفالت بڑی خوبی سے ادا کیا اور آپ کو اپنی اولاد میں شامل کیا، بلکہ اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر مانا، اور 40 سال سے زیادہ عرصے تک اپنی حمایت کا سایہ جو تھا ان پر دراز رکھا۔ ٹھیک ہے، پھر آگے ہم ان کے اور بھی واقعات دیکھیں گے جو ہوتے رہے تھے ان کے ساتھ، اور کس طرح ابو طالب نے اپنے بھتیجے کو مطلب کس طرح ان کی سرپرستی کی تھی۔ اچھا، اس کے بعد ایک دفعہ مکہ میں بہت سخت قحط پڑ گیا، اور قریش جو تھے وہ سب انہوں نے آ کے ابو طالب سے کہا، اور کہا کہ بارش کے لیے دعا کرتے ہیں، چلے مطلب کعبہ چلتے ہیں اور بارش کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور ابو طالب جو تھے وہ آئے، کعبہ کی طرف آئے، تو لوگوں نے دیکھا کہ آپ کے ساتھ ایک بچہ بھی آیا ہے، یعنی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ابو طالب نے اس بچے کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا اور اس بچے کو کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا دی، مطلب ان کو کھڑا کر دیا، اور کہتے ہیں کہ اور دعا کی، تو اسی وقت آسمان پر بادل کے ٹکڑے بالکل نہیں تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے بادل آ گئے، اور پھر ایسی دھواں دار بارش ہوئی کہ شہر و بیاباں شاداب ہو گئے، یعنی جتنے وہ پیاسے تھے وہ سب جو تھے وہ سیراب ہو گئے۔ اسی طرح ایک واقعہ ہے، لیکن اس واقعے میں جو ہے کہا جاتا ہے کہ یہ اس کی جو ہے یہ ذرا ایک مشکوک واقعہ ہے، کوئی صحیح واقعہ نہیں ہے۔ یہ اکثر ہم اسکول کی کتابوں میں بھی پڑھتے رہتے ہیں، لیکن یہ واقعہ کہتے ہیں اس کی سند جو ہے وہ مشکوک ہے، کہ کہتے ہیں کہ جب آپ 12 برس کے ہو گئے تھے تو ابو طالب آپ کو اپنے ساتھ لے کر تجارت کے لیے ملک شام کے سفر پر روانہ ہوئے، اور بصرہ پہنچے، یعنی بصرہ شام کا ایک مقام ہے۔ تو اس وقت جو تھا بصرہ پہنچے، تو اس وقت اس شہر میں ایک جرجیس نامی ایک راہب رہتا تھا، یعنی عیسائی تھا، وہ راہب رہتا تھا، اور بحیرہ کے لقب سے مشہور تھا وہ۔ تو جب قافلہ، آپ کے تجارتی قافلہ وہاں پہنچا، تو وہ راہب جو تھا اپنے گرجے سے نکل کر قافلے کی طرف آیا اور ان کی میزبانی کی، اور میزبانی کرنے کے بعد جب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ کے اوصاف کی بنا پر پہچان لیا، اور آپ کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ یہ جو ہے یہ سید العالمین ہوں گے، یعنی اللہ انہیں رحمت العالمین بنا کر بھیجے گا۔ تو ابو طالب نے کہا کہ آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ تو اس نے کہا کہ جب تم لوگ گھاٹی کی جانب سے آ رہے تھے تو کوئی بھی درخت یا پتھر ایسا نہیں تھا جو سجدے کے لیے جھک نہ گیا ہو، اور یہ چیزیں نبی کے علاوہ کسی اور انسان کو سجدہ نہیں کرتی۔ پھر کہتے ہیں کہ آپ کے کندھے کے نیچے ایک مہر نبوت تھا، وہ بھی اس نے دیکھا، تو وہ اس سے بھی اس نے پہچان لیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہوا پاتے ہیں۔ اور اس نے پھر حضرت ابو طالب کو کہا کہ آپ انہیں واپس بھیج دیں کہ یہودیوں سے ان کی جان کو خطرہ ہے۔ لیکن یہ کوئی کنفرم بات نہیں ہے، یہ ہم بھی اسکول کی کتابوں میں پڑھتے تھے، لیکن کہتے ہیں کہ یہ روایات کی سند جو ہے ذرا مشکوک ہے، یعنی کنفرم بات ہم نہیں کہہ سکتے کہ ایسا ہوا تھا، ایسا ہوا ہے،
کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی چیز بھی جو ہے کسی انسان کو سجدہ نہیں کرتی، چاہے وہ پیغمبر ہو کہ اولیاء اللہ ہو کہ کچھ بھی ہو۔ ہر چیز جو ہے ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرتی ہے، اللہ کو سجدہ کرتی ہے۔ انشاءاللہ کچھ لوگوں نے پڑھا ہوگا اور کچھ پڑھیں گے، یہاں تک کہ انسان کے سائے بھی جو ہیں وہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آپ کی عمر جب 15 سال کی ہوئی تو جنگ فجار پیش آئی۔ یہ ایک جنگ تھی۔ اس جنگ میں ایک طرف قریش اور ان کے ساتھ بنو کنانہ تھے اور دوسری طرف قیس اعلان تھے، اور اسے جنگ فجار اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حرمت والے مہینے میں جنگ لڑی گئی تھی، تو وہ حرمت کو پامال کیا گیا تھا، حرم میں کے قریب کہیں حرمت والے مہینے میں لڑی گئی تھی۔ اور اس جنگ میں کہتے ہیں کہ آپ چونکہ چھوٹے تھے، 15 سال کی عمر تھی، تو آپ اپنے چچاؤں کو تیر تھماتے تھے۔ اس کے بعد، اس جنگ کے بعد ایک واقعہ ایسا ہوا کہ جس واقعے کی وجہ سے حرمت والا ایک مہینہ یعنی ذیقعد میں ایک عہد نامہ لکھا گیا جس کا نام حلف الفضول تھا۔ اور حلف الفضول اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں جتنے لوگ شامل تھے تو وہ ان کا فضل کے نام سے شروع ہوتے تھے ان کا نام، تو اس کو حلف الحلف کہتے ہیں۔ عہد کو فضول جو تھا وہ ان فضل کی جمع تھی، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے ایک عہد کیا تھا، اور یہ واقعہ اس کا یہ ہوا تھا کہ اس کا معاہدے کا سبب یہ بتایا جاتا ہے کہ زبیدہ کا ایک آدمی، زبیدہ قبیلہ تھا، زبیدہ کا ایک آدمی سامان لے کر مکہ آیا، اور آس بن وائل نے اس سے وہ سامان خریدا، لیکن اس کو اس کے حق نہیں دیا، یعنی اس کے پیسے روک لیے۔ تو اس نے بڑے عرصے تک ظاہر ہے تقاضا کرتا رہا ہوگا، لیکن اس نے پیسے اس کو نہیں دیے، تو اس نے جا کے حلیف قبائل عبدالدار، مخزوم، جمع اور سہم اور عدی سے مدد کی درخواست کی۔ ان کو کہا کہ میری مدد کرو کہ یہ شخص نے پیسے لے لیے، سامان لے لیا لیکن پیسے نہیں دے رہا، لیکن کسی نے اس کی توجہ نہ دی۔ اس کے بعد اس نے ایک پہاڑ ابو قبیس پر چڑھ کر بلند آواز سے چند اشعار پڑھے، جن میں اس نے اپنی مظلومیت کی داستان بیان کی۔ تو اس پر زبیر بن عبد المطلب، یعنی عبد المطلب کے جو ایک بیٹے زبیر تھے، انہوں نے جب سنا تو انہوں نے اس آدمی کے لیے دوڑ دھوپ کی، اور اس نے یہ کہا کہ اس شخص کی مدد کی جائے، اس کو اس طرح بے یار و مددگار نہیں چھوڑا جائے۔ اور اس نے کوشش کر کے چند قبائلوں کو اکٹھا کیا، جن میں قریش یعنی بنی ہاشم، بنی مطلب، بنی اسد بن عبد العزیٰ، بنی زہرہ بن کلاب اور بنی تیم بن مرہ، انہوں نے یہ سب قبائل اکٹھے ہوئے، اور یہ لوگ جو تھے عبداللہ بن جدان تیمی کے مکان پر جمع ہوئے۔ یہ وہ شخص تھا جو عمر میں بھی بڑا تھا اور مرتبے میں بھی بڑا تھا۔ تو ان سب لوگوں نے آپس میں عہد و پیما کیا کہ مکہ میں جو بھی کسی پر ظلم کرے گا تو وہ مظلوم کا مدد کریں گے، خواہ وہ مکہ کا رہنے والا ہو یا کہیں باہر سے آیا ہو، اس کی ہم سب مدد کریں گے، اس کی حمایت میں ہم کھڑے ہوں گے اور اس کو اس کا حق دلوا کر رہیں گے۔ اس معاہدے کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے، لیکن وہ اس وقت چھوٹے تھے، اور یہ معاہدہ جو تھا یہ ہوا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کہتے تھے کہ مجھے نبوت ملنے سے پہلے میں ایک ایسے معاہدے میں بھی شریک تھا کہ اگر اس کے عوض مجھے 100 سرخ اونٹ بھی دیے جاتے تو میں نہ لیتا۔ وہ معاہدے کے وقت میں بھی اس وقت وہاں موجود تھا۔ اور اگر اسلام میں اس عہد و پیمان کے لیے اگر یعنی اب موجودہ دور میں جب کہ اسلام آ گیا ہے، تو اس طرح کے معاہدے کے لیے مجھے جب بھی بلایا جائے گا تو میں لبیک کہتا ہوا اس کی طرف جاؤں گا۔ پھر اس کے بعد یہ تھا کہ آپ جب بنی سعد میں ہوتے تھے تو تب جیسے آپ کے بہن بھائی جو حلیمہ سعدیہ کے جو بچے ہوتے تھے، وہ جب بکریاں چرانے جاتے تھے تو آپ بھی جاتے تھے۔ پھر آپ نے مکہ میں بھی مکہ والوں کی بکریاں چرائیں، چند کی رات کے عوض، یعنی جو پیسے اس وقت چلتے تھے ان کے عوض چلائیں، اور 25 سال کی آپ کی عمر ہوئی تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مال تجارت لے کے ملک شام تشریف لے گئے۔
खतीजा बिनत खोलीद, बड़ा मुश्किल नाम है, एक मुअज़्ज़ज़ मालदार और ताजर खातून थी। और ये जो थी ये लोगों को अपना माल तिजारत देती थी, और वो के बेच कर आओ तो उसमें कुछ जो माल उनका लेके जाते थे उनको भी हिस्सा देती थी, और उनका अपने लिए भी उनका जो मुनाफा होता था तो वो लेती थी। और पूरा कबीला कुरैश जो था वो पूरा तिजारत पेशा था ना, तो ये भी अपना माल भिजवाया करती थी। जब इनको हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इल्म हुआ कि इतने बुलंद इखलाक के मालिक हैं और इतने ईमानदार हैं, तो उन्होंने अपना पैगाम भेजा उनको कि आप उनका माल तिजारत के लिए उनके ग़ुलाम मैसरा के साथ मुल्क शाम तशरीफ़ ले जाएं, तो वो फिर उनको बेहतर उजरत देंगी। तो आपने ये पेशकश कबूल कर ली और उनका माल लेकर उनके ग़ुलाम मैसरा के साथ मुल्क शाम तशरीफ़ ले गए। जब आप मक्का वापस तशरीफ़ लाए और तो हज़रत खतीजा ने देखा कि जब पहले वो माल बेचती थी भेजती थी तो उनको कितना मुनाफा होता था, और इस दफ़ा हुजूर लेकर गए हैं तो अपने माल में उन्होंने ऐसी बरकत देखी और इतनी अमानतदारी देखी जो पहले कभी उन्होंने नहीं देखी थी। तो फिर उन्होंने अपने ग़ुलाम से उनके बारे में पूछा, तो उन्होंने आपका बहुत ज़्यादा तारीफ़ की, आपके बुलंद किरदार की और इखलाक की और अमानतदारी की और सच्चाई की। तो हज़रत खतीजा को लगा कि ये वो शख्स हैं जिनके साथ मतलब मैं अपना निकाह कर सकती हूँ। और इससे पहले भी हज़रत खतीजा के लिए मक्का के बड़े बड़े सरदारों और रईसों का शादी के पैगाम आए थे, मगर उन्होंने किसी का पैगाम कबूल नहीं किया था। लेकिन ये जब उन्होंने हजूर का ये देखा तो उन्होंने ये बात अपनी सहेली नफीसा को कही, और नफीसा ने जाके हजूर से कही, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचाओं से इस मामले में बात की। वो राज़ी हुए तो उन्होंने हज़रत खतीजा के चचा से बात की और शादी का पैगाम दिया, और उसके बाद आपकी शादी हो गई। और निकाह में बनी हाशिम और मक्का के जो बड़े बड़े सरदार थे वो भी शरीक हुए थे। ये मुल्क शाम से वापसी के 2 महीने के बाद की बात है। और आपने कहा जाता है कि आपने महर में 20 ऊंट दिए थे। उस वक़्त हज़रत खतीजा की उम्र 40 साल थी। इससे पहले हज़रत खतीजा के 2 निकाह हो चुके थे और आपके बच्चे भी थे। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र उस वक़्त 25 साल की थी। यानी इतनी जवानी, भरपूर जवानी में आपने एक 40 साल, वो भी जिनके बच्चे हुए थे। और जो लोग हजूर के किरदार पर गैर मुस्लिम उंगलियां उठाते हैं कि इतनी शादियां की थी, तो देखें ये जो थे जब जवानी में होता है इंसान को, तो उस वक़्त उन्होंने एक 40 साला औरत से जिसके पहले भी 2 शादियां हो चुकी थीं, उन्होंने वो शादी की और उनके साथ, और जब तक वो जिंदा रहीं उन्होंने दूसरी शादी नहीं की, उनके बिल्कुल नहीं की उनसे। और हजूर की जितनी औलादें हुई, इब्राहीम के अलावा, हजूर के एक बेटे इब्राहीम भी थे, उनके अलावा हजूर की जितनी भी औलादें हुई वो सब जो थीं वो हज़रत खतीजा से हुई थीं। सबसे पहले कासिम पैदा हुए और इन्हीं के नाम पर आपकी कुनियत अबू कासिम भी पड़ी, आपको अबू कासिम कहकर भी पुकारा जाता था। फिर जैनब, हज़रत रुकैया, उम्मे कुलसूम, फातिमा और अब्दुल्ला पैदा हुए। अब्दुल्ला का लक़ब तैयब और ताहिर था। आपके जो लड़के थे, जो बेटे थे, वो सब बचपन ही में इंतकाल कर गए। अलबत्ता बच्चियों ने, हर एक ने इस्लाम का ज़माना पाया और मुसलमान हुई और हिजरत भी की उन्होंने। कहते हैं कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सिवा बाकी सब का इंतकाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हो गया था, और हज़रत फ़ातिमा का जो वफ़ात हुई थी, आपकी वफ़ात के 6 माह बाद हुई थी। ये था। फिर उसके बाद आप तकरीबन 35 साल के हो गए तो कुरैश ने नए सिरे से खाना काबा की तामीर शुरू करने का सोचा। वजह ये थी कि काबा की दीवारें जो थी सिर्फ एक कद से कुछ ऊंची दीवार थी, यानी एक इंसान का नॉर्मल कद जो होता है उससे कुछ ऊंची दीवार थी, और ये हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के ज़माने से ही थी, और उस पर छत भी ना थी। तो कुछ चोरों ने खाना काबा के अंदर का जो ख़जाना था वो चुरा लिया था। अच्छे बुरे हर दौर में होते हैं, तो चुरा लिया था।
اور اس کے علاوہ کیونکہ بڑا عرصہ ہو گیا تھا خانہ کعبہ کی دیواریں جو بنی ہوئی تھیں اور عمارت بھی پرانی ہو چکی تھی، دیواریں پھٹ رہی تھیں، اس کے علاوہ اسی سال ایک زوردار سیلاب آیا تھا جس کا بہاؤ خانہ کعبہ کی طرف تھا، اور اس کے نتیجے میں خانہ کعبہ کسی لمحے بھی گر سکتا تھا۔ اس لیے قریش نے مجبوراً سوچا کہ ہم خانہ کعبہ کو ازسر نو تعمیر کریں، اور اس مرحلے پر قریش نے یہ متفقہ فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں صرف حلال رقم استعمال کی جائے گی۔ اس پہ جیسے لونڈیوں کو پیشے کے لیے لگا دیتے تھے یا ناچ گانے کے لیے، تو اس طرح اگر کسی اس طرح کی اجرت نہیں لی جائے گی، سود کی دولت نہیں لی جائے گی، کسی کا ناحق لیا ہوا مال خانہ کعبہ کی تعمیر میں استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا۔ چنانچہ اس کو اس لیے مطلب صرف حلال مال استعمال ہوگا۔ اب سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ خانہ کعبہ کو گرائے کون؟ ظاہر ہے عزت والا، حرمت والا، اور پھر عقیدت اس کے ساتھ، تو ڈرتے تھے کہ اگر ہم اس کی دیوار گرائیں تو کوئی اللہ کا غضب ہم پہ نازل نہ ہو جائے، کیونکہ اللہ کو تو سب مانتے تھے، زمانہ جاہلیت سے مانتے تھے، کیونکہ جو حضرت ابراہیم جو تھے اور حضرت اسماعیل جو تھے انہوں نے یہ خانہ کعبہ اس دور کا تعمیر کیا ہوا تھا، تو خانہ کعبہ کے حج بھی زمانہ جاہلیت میں ہوتے تھے۔ وہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ کس قسم کے حج ہوتے تھے، کہ کپڑا جو ہے خانہ کعبہ سے لیا جائے گا، اور اگر کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے تو وہ ننگا طواف کرے گا، اور مطلب اس طرح کی جو حرکتیں تھی جو اس دور میں لوگ کیا کرتے تھے پیسہ کمانے کے لیے، تو وہ کرتے تھے، حج اس زمانے میں بھی ہوتا تھا۔ تو اب یہ تھا کہ اب کون پہلا کلہاڑا چلائے، تو آخر ولید بن مغیرہ مخزومی نے ابتدا کی۔ انہوں نے دیوار توڑنا شروع کی، تو جب لوگوں نے دیکھا کہ اس پر کوئی آفت نہیں آئی ہے تو باقی لوگوں نے بھی اس دیوار کو گرانا شروع کیا، اور جہاں حضرت ابراہیم نے جو بنیاد رکھی تھی وہاں تک انہوں نے گرایا۔ نیچے کی جو بنیادیں ہیں وہ حضرت ابراہیم کی رکھی ہوئی ہیں، اور پھر اس پر تعمیر کا آغاز کیا گیا۔ تعمیر کے لیے الگ الگ ہر قبیلے کا حصہ مقرر کیا گیا، مطلب ان کو کیا، اور ہر قبیلے نے علیحدہ علیحدہ پتھروں کے ڈھیر لگا رکھے تھے، اور تعمیر شروع ہوئی۔ اور ایک باقوم نامی ایک رومی ایک معمار تھا، اس کی نگرانی میں وہ نگران تھا۔ تو جب عمارت کی دیواریں بلند کی، حجرہ اسود تک بلند ہو چکی، تو پھر یہ جھگڑا کھڑا ہو گیا کہ حجرہ اسود کو کون اپنی جگہ پر رکھے گا۔ تو یہ 4-5 دن تک جھگڑا جاری رہا، اور پھر آہستہ 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 یہ جھگڑا شدت اختیار کرتا گیا، یعنی نزدیک تھا کہ خون خرابہ ہو جائے، لیکن ابو امیہ مخزومی نے یہ کہہ کر فیصلے کی ایک صورت پیدا کر دی کہ صبح کو مسجد الحرام کے دروازے سے جو شخص پہلے داخل ہوگا اس کو ہم جھگڑے کا حاکم مانیں گے، اور وہ جو کہے گا اس کی بات ہم مانیں گے۔ تو اللہ کی مشیت دیکھیں کہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو لوگوں نے آپ کو دیکھا تو شور مچا دیا کہ حاذل امین، یہ تو امین ہے، امانت دار ہے، رضی نہ ہو، حاذا محمد، یہ امین ہے، ہم ان سے راضی ہیں، یعنی یہ جو فیصلہ کریں گے ہم مانیں گے، یہ محمد ہیں۔ پھر جب آپ ان کے قریب پہنچے اور پورا واقعہ سنا تو آپ نے ایک چادر طلب کی اور بیچ میں حجرہ اسود رکھا، اور تمام ان قبائل کو جو جھگڑا کر رہے تھے ان کو کہا کہ اس چادر کا ایک ایک کونا پکڑ لیں اور اس کو اٹھا کے حجرہ اسود تک لے کر آئیں۔ پھر وہ لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے وہ حجرہ اسود کو اس کی مقررہ جگہ پر لگا دیا، اور یہ بڑا معقول فیصلہ تھا، اس پر ساری قوم راضی ہو گئی۔ ادھر اب خانہ کعبہ کی تعمیر تو شروع تھی، حجرہ اسود بھی لگ گیا، اب قریش کے پاس مال حلال کی کمی پڑ گئی، اس لیے انہوں نے کہا کہ اب تو پیسے کم ہو گئے ہیں۔ پہلے جو تھا وہ خانہ کعبہ جو تھا مستطیل شکل کا تھا نا، تو اس دفعہ قریش نے ذرا کعبے کا دروازہ بھی اچھا خاصا بلند رکھا تھا کہ اگر کوئی وہی شخص کعبے میں داخل ہو جس کو اجازت ہو، ہر کوئی داخل نہ ہو۔ تو جب 15 ہاتھ دیواریں بلند ہو گئیں اور اندر 6 ستون کھڑے کر کے اوپر سے چھت ڈال دی گئی، تو
اب خانہ کعبہ کی بلندی جو ہے 15 میٹر ہے، حجرہ اسود والی دیوار اور اس کے سامنے والی دیوار جو ہے وہ 10-10 میٹر ہیں، یعنی اونچی ہیں۔ تو اب جو پیسے ختم ہو گئے تو پھر کیا کیا کہ جو خانہ کعبہ کا حصہ جو ہے اس کے گرد ایک دیوار کھینچ دی گئی، وہ 4 دیواری بنا کے اس کے گرد دیوار کھینچ دی گئی، جس کو اب ہم حتیم کہتے ہیں۔ حتیم جو ہے وہ بھی خانہ کعبہ کے اندر کا حصہ تھا، پہلے یہ اس طرح تھا، مستطیل شکل میں تھا اور خانہ کعبہ کا حصہ تھا، اندر کا حصہ تھا، لیکن اس کے بعد پیسہ کم ہو گیا تو اس کو اس طرح بنا دیا گیا اور اس کے گرد دیوار کھینچ دی گئی کہ یہ جو ہے یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ تو وہ جو حتیم ہے، اصل میں ہم جیسے لوگ جن کو اندر جانے کی اجازت نہیں ملتی تو پھر وہ حتیم میں جاتے ہیں، تو اب ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کے اندر ہی ہم ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح وہ خانہ کعبہ کی تعمیر جو تھی اثر نو ہوئی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ شروع سے یہ جو بت پرستی تھی اور یہ جو بتوں کے نام کے چڑھاوے تھے اور یہ بتوں کے آستانے، اور آپ نے نہ کبھی شراب کو منہ لگایا، نہ کبھی آستانوں کا ذبیح کھایا، اور نہ کبھی بتوں کے لیے منائے جانے والے تہوار اور میلے ٹھیلوں میں کبھی آپ نے شرکت کی۔ آپ کو شروع ہی سے ان معبودان باطلہ سے اتنی نفرت تھی کہ آپ لات و عزا کی جو لوگ قسم کھاتے تھے وہ سننا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ اور یہ چیزیں تھیں کہ آپ جو تھے پھر وقت گزرتا گیا اور جب آپ 40 سال کے ہونے لگے تو آپ جو تھے تنہائی کو پسند کرنے لگے۔ آپ کو یہ چیزیں بری تو لگتی تھی لیکن آپ کے پاس راستہ کچھ نہیں تھا، آپ کو پتہ نہیں تھا کہ وہ کیا کون سا راستہ ہے، یہ کائنات کو بنانے والا کون ہے، عبادت کس کی جائے، کس طرح کی جائے، یہ آپ کو نہیں پتا تھا، کیونکہ حضرت اسماعیل کے بعد مکہ میں کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا۔ تو اتنے سال گزر گئے تھے، اتنے 1000 سال گزر گئے تھے تو کوئی آیا نہیں تھا۔ جو حضرت اسحاق یعنی کہ جو بنی اسرائیل میں پیغمبر آئے تھے ان کے کچھ دین جو تھا وہ تھا، اور کچھ اپنے تھا، اور کچھ حضرت اسماعیل کے کچھ باقیات دین کے کچھ حصے لوگوں کو جو یاد تھے، تو وہ گڈ مڈ دین ہوا تھا۔ تو اب آپ کو سمجھنی پڑتی تھی کہ آپ جو ہے کس راستے کی طرف جائیں۔ تو اسی لیے آپ غور و فکر کے لیے جو تھا وہ غار ہرا میں چلے جایا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے قدرت کے بارے میں غور و فکر کرتے تھے، اور آپ کے اخلاق بہت اچھے تھے، آپ امانت دار تھے، تو آپ کو پہلے سے ہی آپ کی قوم نے آپ کا نام صادق اور امین رکھ دیا تھا۔ بس ہمارا آج کا سبق اتنا ہی ہے، انشاءاللہ اگلی دفعہ نبوت اور رسالت کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ چلیں جی، اللہ حافظ۔ انشاءاللہ زندگی ہوئی تو اگلی جمعرات کو ایک نئے سلسلے کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔